شعیب بھائی، یہ جو آپ لوگوں نے سحری کا انعقاد کیا ہے، تھوڑا سا اپنے ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کون کروا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا انتظام کہ تحریک لبیک پاکستان ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے عوام کے لیے، تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ تو کسی کے دل میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ان کو اتنی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے کہ بڑی بڑی تحریکیں، بڑی بڑی تنظیمیں آئیں، کھلایا پلایا، لوگوں کا خیال کیا، گڈھے بند کیے، لوگوں کے لیے ٹریفک کلیئر کرائی، سیاست میں آئے، سب بھول گئے۔ تو ایسا تو یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہم مین نمائش چورنگی کے ایریے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کتنا زبردست عظیم و شان، بلکہ عظیم و شان اور عالی شان یہ سلسلہ سحری کا چل رہا ہے۔ میں کہوں کہ پاکستان کی بڑی سحریوں میں سے ایک سحری کا انعقاد انتظام یہاں رکھا گیا ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے رکھا گیا ہے، تو یہ کم نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ منظر، یہ سارے یہ اتنا پیارا سجایا ہوا ہے، یہ ہے کراچی اور یہ ہے پاکستان، یہ ہے مسلمان اور یہ ہے ایمان۔ ہم بات کرتے ہیں ہمارے پیارے بھائی سے کہ یہ کیا سلسلہ ہے، اس کو انعقاد کرنے میں ان کا کیا جذبہ ہے، کیا خوشی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شعیب بھائی، یہ جو آپ لوگوں نے سحری کا انعقاد کیا ہے، تھوڑا سا اپنے ہمارے ویورز کو بتائیے کہ اس میں کون کروا رہے ہیں، کیا سلسلہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا انتظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خاص و عام کے اس پلیٹ فارم سے تحریک لبیک پاکستان کی آواز کو بلند کیا۔ الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے، اور علامہ سعد حسین ندوی صاحب کی حکم کے مطابق پورے پاکستان میں سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان PS 105 ضلع شرقی کی جانب سے یہ پورا اہتمام کیا گیا ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ PS 105 کے تمام ذمہ داران بخوبی بڑے جذبے کے ساتھ، کیونکہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی فرمایا کرتے تھے اہل کراچی اہل محبت ہیں، تو کراچی والے بڑی محبت کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہاں پہ اتنے ہمارے والنٹیئرس ہیں، سیکورٹی کے، ہمارے ویلفیئر کے، بڑے جذبے کے ساتھ لوگ یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں۔ بڑے آسان انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا لائف سسٹم ہے، تندور سے لے کر چائے تک سب لائف چل رہا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں لوگوں کو باعزت انداز میں بٹھا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور جب وہ سیل ہو جاتے ہیں اور جب پہلی شفٹ مکمل ہو جاتی ہے تو ان کو باہر لے جا کر دوسری شفٹ کو اندر لایا جاتا ہے، تاکہ ایک اچھے انداز میں یہاں پہ کھانا ان کو کھلایا جا سکے۔ یہ والا جو قدم اٹھایا ہے، یہ کیا سوچ کے اٹھایا؟ ماشاءاللہ اتنا بڑا، اتنا پیارا سسٹم سحری اور افطاری کا کہ لوگوں نے جو دیکھا تو ان کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ تحریک لبیک پاکستان ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے عوام کے لیے۔ تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان اس سیاست پر یقین رکھتی ہے کہ جس کا تعلق ہی مذہب سے ہے، اور جب آپ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر یہ تو قدم کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان آپ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں دیکھیں گے کہ یہ تو کراچی سے آغاز ہو گیا، اب انشاءاللہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ لبیک کی آواز آ رہی ہوگی، اور ہر شخص کی زبان پر انشاءاللہ لبیک ہوگا۔ اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، پھر انشاءاللہ رب العالمین آپ اس دسترخوان کو بہت چھوٹا پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کے گھر اس کا حق اس کو پہنچ رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان والے میدان عمل میں ہیں، حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کی بات ہو، حضور کی امت کو افطار و سحر کرانے کی بات ہو، الحمدللہ ہم بالکل میدان عمل میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخری ایام تک آپ کو دنیا بھر سے لبیک کی صداؤں کی آواز آئے گی ہر جگہ الحمدللہ۔ اور اس کا ایصال جو ہے، یہ بالخصوص کراچی والوں نے جو کام شروع کیا ہے امیر المجاہدین کے ایصال ثواب کے لیے، حضور کی امت کے لیے، اور شہدائے ناموس رسالت کے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ تاجدار کائنات کے نام پر جو ہے وہ قربان کر دیا، تو یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں سب لوگ جمع ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم اس سے بڑھ چڑھ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ بھی سوال جو ہے وہ کچھ ظاہر ہے، ہر کسی کے کوئی پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں، تو کسی کے دل میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ان کو اتنی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں میرے مرشد نے تو یہ فرما دیا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو جب آپ مذہب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر یہ بات تو کوئی معنی نہیں رکھتی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بھائی مذہب والوں کا تعلق تو ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، تو ہم کسی ایجنسی یا کسی باہر ممالک کے جو ہے نا فنڈنگ، اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ آپ یہاں رضویوں کو بٹھا دیں، لوگ خود کروڑوں روپے آ کے دے جائیں گے، یہ تو ہم فنڈنگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ یہ چھپے جو ہے نا وہ رضوی شعر ہیں، کون کیا کر رہا ہے، آپ کسی کا نام لیں گے، اس کی ذمہ داری پوچھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ اتنی بڑی ذمہ داری پر اور بالکل کارکنوں کی طرح کام کر رہا ہے۔ تو یہ اخلاص ہے الحمدللہ، اور اخلاص کی بدولت ہی آج آپ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ پیسے کی اس میں کوئی حیثیت نہیں، کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے الحمدللہ۔ اچھا، ایک اور تھوڑا سا چھپتا ہوا سوال کہ
بڑی بڑی تحریکیں بڑی بڑی تنظیمیں آئیں, کھلایا پلایا, لوگوں کا خیال کیا, گڈھے بند کیے, لوگوں کے لیے ٹریفک کلیئر کرائی, سیاست میں آئے سب بھول گئے. تو ایسا تو یہ سلسلہ نہیں ہو. دیکھیں انہوں نے جو سیاست کی نا, اس سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم سیاسی مذہبی ہیں, اور جب مذہب آپ کو سیاست سکھاتا ہے نا, تو پھر آپ گڈھے بھی بند کرتے ہیں, لوگوں کے پیٹ بھی بھرتے ہیں, اور پھر سیاست میں آنے کے بعد, کرسی پہ آنے کے بعد حاکم وقت لوگوں کے گھر پہ جاتا ہے, کون بھوکا ہے, کس کو کیا مسائل ہیں. تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا پر جو ہے نا یقین کامل رکھنے والے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ جب دین تخت پر آئے گا تو حاکم وقت انشاءاللہ گھر گھر جائے گا انشاءاللہ. یہ جو سلسلہ ہے آپ لوگوں کا, تو اس میں یہ جو فطرہ اور زکوٰۃ ہے تو اس کا تعلق. دیکھیں جناب, آپ سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم سیاست مذہب سے لے رہے ہیں نا, تو پھر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ فطرہ اور زکوٰۃ کہاں لگے گا. فطرہ اور زکوٰۃ, یہ فطرہ زکوٰۃ نہیں ہے. فطرہ زکوٰۃ جب ہم دیں گے تو پھر آپ کہیں گے یار لبیک والوں نے فطرہ زکوٰۃ اتنا دے دیا, اگر حکومت نہ ہو لیکن یہ لبیک والے چلا لیں گے, الحمدللہ لوگ اتنا ہم پر یقین کرتے ہیں. یہ فطرہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ تو الحمدللہ جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں. اور یہ جب آپ دیکھیں گے کہ مال کی میل جو زکوٰۃ ہوتی ہے, جب وہ لبیک والے نکالیں گے اس کا بھی ایک منفرد انداز ہوگا. ہم نے تو یہ دیکھا نا کہ وہ فطرہ زکوٰۃ لے کے لوگوں کو کھلا کے اور خوش ہو رہے ہیں اور نمبر بڑھا رہے ہیں. تو میں نے اس لیے سوال کیا کہ ہمارے ویورز کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کچھ سادات کرام بھی آ سکے ہیں, علماء کرام بھی آ سکتے ہیں, مفتیان کرام بھی آ سکیں, تو ان کے لیے اور تمام ویورز کے لیے آپ خود ہی دعوت دے دیں تو زیادہ. بالکل جناب, سادات بھی آئیں یہاں پر, ہر جو ہے وہ مسلمان یہاں آئے اور سحری اور افطاری کرے. اور یہ فطرہ بھی نہیں ہے, زکوٰۃ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہمارے خدمت خلق کے ہمارے ذمہ دار یہاں موجود ہیں, اور ہم کراچی بھر میں انشاءاللہ جو فطرہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہم راشن کی ایک مہم بھی شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں بھی ہم نے تمام کیٹیگریز بنائی ہیں کہ سادات کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے, سادات ہمارے سروں کے تاج ہیں, ان کو ہم تحائف پیش کرتے ہیں. سادات کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے, زکاہ ان کو ہم تحائف دیں گے. رسول اللہ سے ان کے ساتھ نسبت ہے. آج میں اور آپ یہاں کھڑے ہیں تو صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کھڑے ہیں. تو سادات جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں, وہ اصل مال کے حقدار ہیں. زکوٰۃ تو مال کا میل ہے, اور میل تو ہم سادات کو نہیں دے سکتے نا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بھی بڑا کوئی مالدار ہو, ہر مالدار کے حق میں غریب کا حصہ شامل کر رکھا ہے. تو امیروں کو بھی چاہیے کہ غریبوں کا نہ بھولے. تجوریاں بھر لیں گے, بڑے بڑے اکاؤنٹس بھر لیں گے, بڑے بڑے کمرے بھر لیں گے, لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی رقم کے اندر حصہ غریبوں کا رکھا ہے. تو کیوں نہ سر عام غریبوں کو آگے دے دیا جائے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم منفرد انداز میں جو ہے وہ راشن کا سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. بہت مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. من سب نبیا من سب نبیا. السلام علیکم. یا ارحم الراحمین, دن رات دگنی چگنی ترقی عطا فرما. یا ارحم الراحمین, آسانیہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سب نبیا فقتلوا سب نبیا. فقتلوا. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا. رضوی تیرا نام رہے گا.